اگر کل سرائے کی صوبہ بنتا ہے تو پھر اس صوبے کے وسائل پر سرائے کی بچوں کا حق ہوگا۔ ماشاءاللہ 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 بے شک۔ اس کا چوتھا عنصر وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے۔ صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے۔ صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا، وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولخت کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں۔ پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولخت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں آئین کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ہوگا کہ آئین کی اساس کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آئین کے بنیادی اصولوں کی طرف آنا ہوگا۔ آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آئین کا حصہ بننے کے بعد از روئے قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی تمام مکاتب فکر اور پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، جس میں طے ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور عوام کے نمائندے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کے نظام کے تحت حکومت چلائیں۔ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب مسئلہ آئین کا نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ ہے آئین پر عمل درآمد نہ کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کرتی ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز بھی اس کی بنیاد پر پھر پاور پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اقتدار کو کیسے حاصل کرنا ہے، اقتدار کو کیسے بچانا ہے، اور تمام توانائیاں اس کی بنیاد پر آئین پر عمل درآمد کے مواقع
آج تک سن 73 کے آئین کے بعد ہمیں نہیں ملی۔ ہم نے آئین بنایا اور باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور 15 اگست کو 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اس آئین کی حریت و آزادی وہ صرف 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ نے یہ اجتماع اس حوالے سے کیا ہے تو پھر ہماری کمٹمنٹ دیکھو، ہم آئین کے تحفظ کی بات کریں گے۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا پاکستان کے تحفظ کی بات کرنی ہے۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا ایک پاکستانی قوم کی بات کرنی ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت، کوئی قومی تعصبات، کوئی لسانی نفرتیں، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئے روز یہاں پر صوبوں کے اندر چھوٹی قومیتیں، چھوٹی صوبے، وہ پھر اپنی محرومیتوں کی باتیں کریں گے، اور جب محرومیتوں کی باتیں طول پکڑ جاتی ہیں تب بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہاں بغاوتیں اٹھتی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو، کہ آج اس ملک کے دیوالیہ پن کے ماحول میں بھی قوم کا ایک ایک فرد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں کوئی بغاوت نہیں اٹھ رہی۔ اللہ اکبر۔ قائد ملت اسلامیہ امام سیاست انقلاب۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ میں قوم نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے جس طرح آج دیکھ رہے ہیں۔ آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو پورے ملک کے ٹیکسز اور اس کے محصولات کو وصول کرتا ہے، اس کا چیئرمین اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ نہیں، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ملک کی معیشت کے 2، 4 اور 6 کو جمع کرتے ہیں، دن رات اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے۔ آج ہم نے پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر جو جعلی ہے، جو اسمبلی تو ہے لیکن اس کے اندر جمہوریت کی روح نہیں ہے، جمہوریت سے اور اس کی روح سے خالی اس اسمبلی نے FATF کے حکم پر اور ان کے دباؤ پر قانون سازی کی اور ملک کی معیشت کو بیرونی اداروں کا غلام بنا دیا۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنتے تھے، جو نئی نسل کو یاد ہی نہیں ہے لفظ، کسی نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے۔ 5 سالہ منصوبے کی بات تو گئی، لیکن سال میں ایک ہی بجٹ آتا تھا۔ ہم نے آج پہلی مرتبہ ایسی نااہل اور نالائق حکومت دیکھی ہے کہ جو سال میں 4 دفعہ بجٹ پیش کرتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے،
جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کا آخری بجٹ پیش ہو رہا تھا، ہم اس کے اتحادی تھے، ہم نے سالانہ ترقی کا 5.5% تخمینے کے ساتھ آخری بجٹ پیش کیا، اور ہم نے اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 6.5% بتایا تھا۔ جب ان کے سپرد ہوئی تو ہمیں تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ دن دیکھنا پڑا جب پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح وہ 0 سے نیچے چلی گئی۔ آج دیکھیں آپ کی روپے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ ذرا ہندوستان کے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کی روپے کی ٹکے کی قیمت دیکھ لیں، اس ٹکے کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکا نہیں رہا۔